ہم صاحب پھول کی محفل میں موجود ہیں. یہاں بہت سارے موضوعات بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک موضوع آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جنازوں میں بھی جاتے ہیں، کھلوں میں بھی جاتے ہیں، چالیس میں بھی جاتے ہیں، لیکن ہم وہاں سے عبرت نصیحت حاصل نہیں کرتے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں کبھی کبھار بھائی کی موت ہو جاتی ہے، کبھی والد صاحب کی، کبھی اور کسی گھر کے فرد کی، لیکن ہمارے گھر میں سے کسی کی موت ہو جانا ہمارے لیے عبرت نہیں بنتا، ہم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے. حالانکہ یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، انسان جہاں سے سیکھتا ہے، یہاں سے حاصل کرتا ہے. تو ہمیں ایسے مواقع پر کیا کرنا چاہیے، ایسے مواقع پر ہمیں کیا ذہن بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات وہ ہستی جس نے زندگی پیدا فرمائی، موت پیدا فرمائی، اس کا مقصد کیا ہے؟ واضح الفاظ میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہیں جانچا جائے، تمہیں پرکھا جائے کہ دنیا کی زندگی کے اندر کون اچھے اعمال زیادہ ہے. یہ بالکل صاف الفاظ میں، بالکل آسان انداز میں رب ذوالجلال نے ہماری زندگی اور موت کا مقصد بیان فرمایا. ہم دنیا میں آئے، نفس و شیطان نے ہمیں ایسا گھیر لیا کہ ہم دنیا کے معاملات میں ایسے پھنس گئے کہ ہمیں اپنا آنے کا مقصد یاد نہ رہا، اور اگر یاد ہے تو ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یہ ایسے مواقع ہمارے لیے نصیحت ہے. ہم کسی جنازے میں شرکت کریں، کسی ایسے غم کے اجتماع میں شرکت کریں، وہاں سے ہم عبرت حاصل کریں کہ یہ جو دنیا سے چلا گیا ہے، جس کے سارے ثواب کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جا کے ہر عمل کا حساب دینا ہے. ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ صبح سے شام تک جس دنیا کے لیے ہم دوڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ابھی ہماری سانس کی مالا ٹوٹ جائے اور ہماری زندگی کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور ہم اس فانی دنیا سے جو وقائے آخرت ہے اور آخرت کی زندگی ہے اس کی طرف منتقل ہو جائے. ہم اس کے لیے تو ہر وقت کوشش کرتے ہیں جس کا کوئی پتہ نہیں اور جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے ہمارے اندر جذبہ ہی نہیں ہے، ذہن ہی نہیں ہے، سوچ نہیں ہے. غفلت ایسی ہو چکی ہے، نہ ہمیں حقوق اللہ کا پتہ ہے، نہ حقوق العباد کا پتہ ہے. اگر پتہ ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. تو ہم دیکھیں ہم زندگی کیسے گزار رہے. یہ غفلت والی ہے، یہ سستی والی ہے، یہ کوتاہی والی ہے. جس مقصد کے لیے رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہم اسی مقصد کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنے ضمیر سے اس کا جواب دیں. ورنہ بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے، آخرت کی جو زندگی ہے اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا بندہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھی دیا جائے، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزاروں گا، نماز پڑھوں گا، صدقہ کروں گا. لیکن قرآن فرماتا ہے جب وہ لمحہ آ جاتا ہے جو لمحہ مقرر ہے، پھر ایک لمحہ بعد کسی کو مہلت نہیں دیا. تو ابھی ہماری سانس کی مالا جاری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا جب صبح ہوتی ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے، اس وقت دن کے اعلان کرتا ہے اے ابن آدم میرے اندر کوئی عمل اچھا کرنا ہے تو کر لے، دوبارہ میں کبھی بھی پلٹ کر نہیں آؤں. ہماری زندگی کا جو لمحہ گزر گیا، سو گزر گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا. ہم لاکھ کوشش کریں وہ لمحہ واپس نہیں آ سکتا. جو منٹ، جو سیکنڈ، جو ہفتہ، جو مہینہ، جو سال ہماری زندگی کا گزر گیا، سو گزر گیا، ہم لاکھ کوشش کریں واپس نہیں آ سکتا. لیکن ابھی جو ہمارے پاس وقت ہے اس کو تو غنیمت جانیں. ہم توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے نہیں ہیں. توبہ کر بھی لیں تو رسمی توبہ کرتے ہیں، یا توبہ کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہم توبہ کرتے نہیں ہیں. لیکن توبہ کا فائدہ کتنا ہے؟ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا
التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی رب ذوالجلال کی رحمت دیکھی، کرم نوازی دیکھی کہ بندے نے گناہ کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، معصیت کی ہے، لیکن جب پکی سچی توبہ کی ہے، رب ذوالجلال اس کی ساری خطاؤں کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا۔ یہ اللہ تعالی انسان کے لیے موقع عطا فرمائے، چانس عطا فرمائے ہیں، بچنے کی صورتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہم ایسے مگن ہیں دنیا کے اندر کہ ہمارے دل کے اندر کبھی خوف نہیں آیا کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اکیلا قبر میں اترنا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال ہم نے قبر میں رہنا ہے، پھر حشر کا جو دن ہے اتنا لمبا دن، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی، یہ ساری صورتحال ہم نے کبھی اکیلے بیٹھ اس کے بارے میں غور و خوض نہیں کیا۔ ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں یہ ہمارا دن گزرا ہے، کتنی آمد نہیں ہوئی ہے، کتنا خرچ ہوا ہے، یہ وہ سارے معاملات دیکھتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں دیکھیں صبح سے لے کر شام تک میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کیا میری نیکیوں میں اضافہ ہوا ہے، کیا میرے گناہ چھوٹے ہیں؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حاسبوا اعمالکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا محاسبہ کیا جائے، وزن کیا جائے اور جائزہ لیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری سانس کی جو مالا ہے اس کی قدر کریں۔ جو کفار تھے وہ تو آخرت کی زندگی کو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے یہی زندگی ہے، جب ہم ختم ہو جائیں گے، بالکل مٹی ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، ہمارا نشان نہیں رہے گا۔ رب ذوالجلال نے ان کو بھی سمجھایا ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو کئی مقامات اور کفار کو بھی آخرت کی زندگی کے حوالے سے ان کو تفہیم کی گئی، ان کو سمجھایا گیا۔ کہیں فرمایا گیا جس رب نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ قادر ہے تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمانا۔ اسی جگہ فرمایا گیا جس رب نے تمہیں بغیر نمونے کے پیدا فرمایا ہے وہ رب ذوالجلال بدرجہ اولا قادر ہے کہ جب تمہارا نمونہ ہوگا کن فرمائے گا تو انسان کی جو تخلیق ہے وہ دوبارہ ہو جائے گا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے موت حق ہے، قبر حق ہے، قبر کا عذاب حق ہے، آخرت کے جو مراحل ہیں، جو جہنم ہے وہ حق ہے، جو جنت ہے وہ حق ہے، ان کے عذابات حق ہیں، ان کی نعمتیں حق ہیں۔ ہمارا تو ہر چیز پر ایمان ہے۔ جو ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھتے ہیں ان کے اندر تفصیل موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہر چیز کو جاننے پہچاننے علم رکھنے کے باوجود ہماری تیاری نہیں، ہم تیاری نہیں کر رہے۔ عام طور پہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو جو ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں ہم ساتھ لیتے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت پڑنی ہے، ہم نے استعمال کریں تاکہ سفر آسانی سے گزرے۔ ہم دیکھیں آخرت میں اچھے ہماری کام آنے، یہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہے وہ یہیں کا یہی رہ جائے گا۔ اگر کوئی ارب پتی بھی ہے وہ بھی خالی ہاتھ جائے گا، صرف اعمال ہی کام آنے ہیں، یہ سب کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اعمال اکٹھے نہیں کر رہے، ہم اچھے ہماری طرف دھیان نہیں دے رہے، ہماری سوچ ہی نہیں ہے، ہماری مطلب غفلت کی انتہا چکی ہے۔ کبھی کبھار نوجوان کی موت ہوتی ہے تو لمحہ بعد وہ سارے علاقے پہ ساری بستی پہ ایک غم ستاری ہوتا ہے، لیکن وہ بھی رسمی ہے، ایک نا مستقل اس کا اثر ہو، مستقل لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ یہ نوجوان تھا اچانک موت کا جو ہے شکار ہو گیا، اس سے مستقل اپنی زندگی کو درست کریں، ایسا کام ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے 2 دن اس کا اثر ہے، 1 ہفتہ رہے، 1 مہینہ رہے، پھر وہی نمازوں کی سستی، وہی گالی گلوچ، وہی تباہی بربادی، وہی پتہ نہیں کیا کیا گناہوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ ہمارے لیے عبرت بنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے عبرت حاصل